حامدا و مصلیا و مسلما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدری عنوان لکھے ورثاء کی اقسام قسم کی جمع ہے۔ ورثاء کی اقسام، اسے اقسام نہیں پڑھنا۔ بہت سے حضرات اقسام پڑھتے ہیں، اس لفظ کا تلفظ اقسام نہیں کرنا، اقسام۔ ورثاء کی اقسام ایسا لکھنا ہے۔ ورثاء کی اقسام ورثاء کی اقسام، یہ صدری عنوان ہے۔ نمبر 1، یہ صدر چھوڑ کر دوسری صدر پر۔ نمبر 1، ذوی الفروض، ذوی الفروض وہ حضرات جن کے حصے شریعت پاک نے
بطور قانون مقرر فرما دیے ہیں۔ عثمان ساتھی نے تھوڑا کھلا کر کے بتاؤ۔ ہاں جی لکھ لی ہے۔ وہ ورثاء جن کے شریعت پاک نے حصے مقرر فرما دیے ہیں، یہ کل 12 افراد ہیں۔ یہ کل 12 افراد ہیں۔ چار مرد اور 8 عورتیں، 4 مرد اور 8 عورتیں، یعنی یہ کل 12 حضرات ہیں، 12 افراد جن کے شریعت پاک میں قانونی طور پر حصے مقرر ہیں، یعنی شریعت نے ان کے حصوں کا قانون بنا دیا ہے کہ 1/2 کس کو کس حال میں ملے گا، 1/4 1/8 1/6 1/3 2/3 کس کس کو کس کس حال میں ملے گا، یہ شریعت پاک نے بطور قانون حصے مقرر فرما دیے ہیں۔ بغلی عنوان لکھیں، مرد اچھا آگے لکھنا ہے، مردوں کی کئی قسمیں ہیں نا، کون کون سا مرد؟ نمبر 1 باپ، نمبر 2 دادا،
نمبر 3، والدہ کی طرف سے بھائی، والدہ کی طرف سے بھائی، سمجھ لیں مثلا 2 ایسے بھائی کہ جن کی والدہ ایک ہو، باپ الگ الگ، اور ایسے حضرات 3 قسموں پر ہیں: حقیقی، اللاتی، اخیافی۔ حقیقی ان بھائیوں کو یا بہن بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا باپ اور ماں ایک ہوں، یعنی ایک باپ اور ایک ماں سے جنہوں نے جنم لیا، انہیں کہا جاتا ہے حقیقی بھائی یا حقیقی بہن بھائی۔ اللاتی انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کا باپ ایک ہو، ماں الگ الگ، یعنی 2 بھائیوں کا یا 2 بہن بھائیوں کا باپ ایک ہے، مگر دونوں کی مائیں وہ جدا جدا ہیں، الگ الگ، انہیں کہتے ہیں اللاتی۔ اخیافی وہ 2 بہن بھائی کہ جن کی والدہ ایک ہو اور باپ الگ۔ لہذا آپ نمبر 3 لکھے، والدہ کی طرف سے بھائی، لکھ لیا جی، لکھ لیا۔ نمبر 4، شوہر۔ شوہر پروفیسر صاحب آج لائیو نہیں چل رہا، نیٹ بند ہے، پتہ ہے شیعہ حضرات کا چیلم ہے نا، آج سروس بند ہے نیٹ کی، تو اس کا متبادل ہم کریں گے انشاءاللہ، یہ ریکارڈ کر کے نا پھر بھجوا دیں گے لائیو سننے والے حضرات کو۔ جی بغلی عنوان لکھیں، عورتیں یہ پیچھے جو لکھا ہے نا کہ 8 عورتیں ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ بغلی عنوان عورتیں۔ نمبر 1، بیوی، ہاشمی صاحب آپ بھی لکھتے ہو؟ چھوٹا ہیں، آپ کی بیوی ہے نا؟ نمبر 1 بیوی۔ نمبر 2 بیٹی۔ نمبر 3
پوتی، نمبر 1 بیوی، نمبر 2 بیٹی، نمبر 3 پوتی، پوتا، پوتی یا پوتی۔ نمبر 4 والدہ، نمبر 5 دادی، نمبر 6 پہلے لفظ سن لو، اخوات شقیقہ، اخوات شقیقہ یہ کون ہیں؟ حقیقی بہنیں، لہذا نمبر 6 ہوا حقیقی بہنیں۔ حقیقی بہنیں، نمبر 7 ساتواں نمبر 7 اخوات ابویہ، اس طرح لکھ لیں آپ، اخوات ابویہ، اس کا مطلب لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 7 ہے نا، یعنی باپ کی طرف سے بہنیں، نمبر 8 اخوات امیہ، امی سے امیہ، یہ ہے یا، یہ ہا یا، اخوات امیہ، اخوات کا لفظ اثر امیہ، یعنی والدہ کی طرف سے بہنیں، اب تک کا خلاصہ، یعنی اب تک ہم نے کیا لکھا، اس کا خلاصہ لکھا یہ ہے کہ قانون وراثت، اسلامی قانون وراثت میں جن حضرات کے حصے مقرر ہیں وہ 12 ہیں، جن میں سے 4 مرد 8 عورتیں۔ مرد کون کون وہ لکھ لیا، عورتیں کون کون سی وہ لکھ لیا۔ بغلی عنوان لکھے
اثبات نسبیہ، ہم یہ ترتیب سے چل رہے ہیں، ترتیب سے۔ یہاں میں ایک چیز آپ کو نوٹ کرا دوں، کبھی کام آئے گی انشاءاللہ۔ کیوں حکیم صاحب؟ ایک ترتیب ہوتی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف، ترقی من الادنا الی الاعلیٰ، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانا۔ اور ایک ترتیب ہوتی ہے تعلیمی، تعلیم ہوتا ہے نا، تعلیم، ترتیب تعلیمی۔ ترتیب تعلیمی کیا ہوتی ہے؟ یہ الگ آپ نوٹ کر لیں۔ آسان سے آسان سے مشکل کی طرف جانے کو، آسان سے مشکل کی طرف جانے کو ترتیب تعلیمی کہتے ہیں۔ آسان سے مشکل کی طرف جانے کو تعلیم ترتیبی کہتے ہیں۔ ہاں جی، مذہبی اسکالر جناب ہاشمی صاحب، پہلے پتہ تھا؟ چلو آگے چلیں۔ جی عنوان لکھ لیا جی، بغلی عنوان اثبات نسبیہ۔ عثمان توجہ کریں، ایسے لکھنا ہے۔ میرا لکھا ہوا سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پڑھا جاتا ہے؟ اچھا، اثبات نسبیہ، 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 اثبات نسبیہ۔ لکھ لیا جی؟ اس کے آگے اشارہ تفصیلیہ، اشارہ تفصیلیہ آپ کو سمجھایا ہوا نا، یہ ہوتا ہے نا اشارہ تفصیلیہ۔ اثبات نسبیہ کے آگے اشارہ تفصیلیہ۔ اگر آگے لکھیں، اگر اصحاب فروض نہ ہوں، اگر اصحاب فروض نہ ہوں، توجہ سے لکھیں، یہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کافیہ نہیں ہے، یہ حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نہیں، یہ ہیر رانجھا نہیں ہے۔ آپ علمی دنیا میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، قانون پڑھ رہے ہیں آپ۔ جی اثبات نسبیہ، اگر اصحاب فروض نہ ہوں،
اگر اصحاب فروز نہ ہوں یا ہوں تو ان کو ان کا حصہ ویسے لائیو چلایا ہوا ہے نا آپ نے، آگے جائے نہ جائے وہ بات کی بات ہے، لائیو چلا تو دیا نا۔ اچھا، آج سینکڑوں کی تعداد میں اندرون ملک بیرون ملک بیٹھنے والے، لکھنے سننے والے ذرا پریشان ہو گئے۔ جی، دینے کے بعد جو بچ گیا وہ اسبات نسبیہ کو دیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو اسبات لفظ ہے نا، اسبات، یہ اسبا کی جمع ہے، عین صاد با ہا، با ہا، با، اسبات نسبیہ، اسبات، عین صاد با الف آخر میں تا، اسبات، یہ اسبا کی جمع ہے۔ ایک ہوتا ہے اسبا، عین کے اوپر پیش، اسبا، اس کا معنی ہوتا ہے جماعت یا مضبوط جماعت، مضبوط گروہ، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں۔ چلو، نہیں، یہ ذرا آیت پڑھیں، کیف اکلہ الذئب، آگے پڑھیں ذرا۔ یا قرآن پاک لے آؤ ذرا، دیکھو سورہ یوسف، ذرا صحیح وضاحت ہو جائے یہاں۔ جی قرآن پاک تو ادھر بھی ہے، اکلہ الذئب، وہ بولے کہ اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں، اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، جبھی تو پھر ہم گھاٹے والے ہوئے۔ یہ بات عرض کی انہوں نے، یعنی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری موجودگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب یہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت چاہ رہے تھے۔ قال انی، اس سے پیچھے ہے کہ بیٹوں نے عرض کیا ارسلہ معنا غدا، ہمارے ساتھ کل بھیجیں یوسف علیہ السلام کو۔ کل یرتع ویلعب، ہمارے ساتھ کھائے پیے کھیلے،
وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، فرمایا کہ مجھے غم ہے کہ تم اس کو لے کر جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے خوف ہے کہ کھا لے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے غافل ہو۔ تو عرض کیا بیٹوں نے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم مضبوط جماعت ہیں، جبھی تو ہم خسارے والے ہیں۔ یعنی یہ پہلے کی بات ہے، بعد میں تو خود انہوں نے آ کر عرض کیا تھا نا، اے ابا جان یوسف کو بیٹیا نے کھا لیا۔ بہرحال اسبا جماعت، طاقتور جماعت، اور اسبا یہ جو آپ کے پٹھے ہیں نا، ان کو بھی اسبا کہتے ہیں۔ اور علم فرائض میں اسبا یا اسبات سے مراد میں لکھاتا ہوں، اور اسبات نسبیہ وہ افراد ہیں، اور اسبات نسبیہ وہ افراد ہیں جن کا میت سے نسبی قرابت اور ولادت کا تعلق ہو، اور ولادت کا تعلق ہو۔ دیکھیں جس طرح بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ، دادا، دادا، پردادا، پردادا، دادا، باپ، بیٹا، پوتا۔ چلیں جی، اسبات بغلی عنوان اسبات سببیہ، یہ اسبات نسبیہ تھے۔ اسبات سببیہ، اسبات کا لفظ تو آپ نے لکھ لیا نا، سببیہ سببیہ لکھ لیا جی، سبب سے سببیہ۔ یہ وہ افراد ہیں جو اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے اسبا بنے۔ لکھ لیا جی، جو اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے اسبا بنے۔ یہاں ذرا توجہ فرمائیں،
غلام اور باندی، کنیز لونڈی، باندی کنیز لونڈی سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ غلام، عبد ایک ہی چیز ہے۔ غلام کا ہونا، باندی یا لونڈی کا ہونا، یہ کب ہے؟ زمانہ اسلام سے پہلے انسان کے بکنے کا، سیل ہونے کا، خریدنے کا سلسلہ جاری تھا۔ انسان بک رہا تھا دنیا میں، آلو، چنے چھولے، گوبھی، گندم، سبزیات و ترکاریاں، اجناس، جانور، بھیڑ بکریاں، پرندے، ان کی طرح انسان بکتا، انسان بک رہا تھا۔ یہ سلسلہ جاری تھا، حتیٰ کہ سرزمین مکہ مکرمہ میں انسان کی خرید و فروخت کی بہت بڑی منڈی تھی۔ انسان کو خریدا جاتا، انسان کو بیچا جاتا۔ بہت تگڑی منڈی تھی، بہت بڑی، مکہ مکرمہ میں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر منڈی کی طرف جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ جی منڈی جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ ماں کو، اس بڈھی کو بیچنے جا رہا ہوں۔ یہ کون ہے بڑھیا؟ میری ماں، اس کو بیچنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے گھر کے کام کاج کے قابل نہیں رہی، اس کو منڈی بیچنے جا رہا ہوں، گھر کے کام کاج کے قابل نہیں رہی۔ یہ دور تھا ایک، جب ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا کہ ماں جب گھر کے کام کاج کے قابل نہ رہی تو منڈی میں لے جا کر ماں کو فروخت کر دیا گیا، بیچ دیا گیا۔ یہ ماں کی قدر تھی کسی زمانہ میں، یہ ماں کا حال تھا۔ اب اس کے مقابلہ میں اسلام نے ماں کو کیا دیا؟ یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکا جو عظمت اور جو شان ماں کو اسلام نے بخشی۔ یہ اسلام ہی نے کہا کہ ماں وہ ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ یہ عزت، عظمت، رفعت، شان، مقام، درجہ، فضیلت ماں کو اسلام نے بخشی، ورنہ ماں کا حال یہ تھا۔ آج بھی بڑا برا حال ہے، ہر جگہ نہیں الا ماشاء اللہ۔ بہت خبریں سننے کو ملتی ہیں
کہ بیٹا، اور کئی ویڈیو بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ بیٹا ماں کو مار رہا ہے، ڈنڈوں کے ساتھ، سوٹوں کے ساتھ، چھڑیوں کے ساتھ اور جوتے کے ساتھ مکے مار رہا ہے، تھپڑ لگا رہا ہے ماں کو۔ مگر یاد رہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ رن مرید، زن مرید اور رن مرید اپنی بیوی کے کہنے پر اور بیوی کی وجہ سے ماں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ماں پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا خبردار سن لو، من فضل زوجتہ علی امہ، وہ جس نے اپنی بیوی کو ماں پر اہمیت دی، فضیلت دی، من فضل زوجتہ علی امہ، جس نے فضیلت دی ماں پر اپنی بیوی کو، فعلیہ لعنۃ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی اس پر لعنت۔ یہ جو عظمت دی ہے نا ماں کو، اس کے قدموں میں جنت ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام نے دی ہے، ورنہ ماں کو منڈی میں لے جا کر بیچا جاتا، یہ ہمارے کام کے قابل نہیں رہی۔ تو آج موجودہ دور میں کیا باندی اور غلام کا تصور ہے یا نہیں؟ برسوں پہلے کی بات ہے کہ لاہور میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کافی تعداد میں اہل علم، خاص کر علماء تشریف فرما تھے، کوئی اخباری نمائندے آ گئے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا آج اس دور میں باندی اور غلام کا تصور ہے یا نہیں؟ اللہ کی ذات پاک کی نعمت کے شکر کے طور پر کہتا ہوں کہ جتنے اصحاب علم و فضل تشریف فرما تھے، سب نے اخباری نمائندے کو میری طرف اشارہ کر کے کہا، حالانکہ وہ قریباً مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ تھے، میں اس وقت جوان تھا، وہ مجھ سے بڑے تھے، سب نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جواب دیں گے۔ اخباری نمائندہ مجھے کہنے لگا کہ آپ جواب دیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ اچھا پھر بتائیں کہ اس وقت غلام اور باندی کا دنیا بھر میں تصور ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں وہ کیوں؟ میں نے کہا کہ باندی اور غلام کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں دو دار ہوں، دو علاقے، دو مملکتیں، دو دار، دو گھر، دو علاقے، ایک دار الاسلام اور دوسرا دار الحرب، ایک سلامتی والا علاقہ جسے مسلمانوں کا علاقہ کہتے ہیں، دوسرا دار الحرب، لڑائی اور جنگ والا علاقہ، کافروں کا، مشرکین کا علاقہ۔
پوری دنیا میں جب یہ دو دار ہوں گے نا، ایک طرف دارالاسلام اور دوسری طرف دارالحرب. دارالحرب بس سادہ مطلب یہ سمجھیں کہ جہاں پر اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو، نہ وہاں جمعات مبارکہ کا اہتمام ہو، نہ 5 وقتی نماز، نہ اذان، نہ رمضان کا تصور، نہ حج کا. ایسی جگہ کو دارالحرب کہتے ہیں، دارالحرب. اور اس وقت قریباً کوئی ملک دارالحرب نہیں نظر آتا. کیوں؟ ہر ملک میں مسجدیں ہیں، ہر ملک میں اذان ہوتی ہے، ہر ملک میں عید ہوتی ہے، اور قریباً ہر ملک میں جمعہ مبارک ادا کیا جاتا ہے. ہر ملک سے لوگ حج کو آتے ہیں. جب ایسی صورتحال ہوگی کہ کچھ بھی نہ ہوگا، وہ دارالحرب ہے. اس دارالحرب کے ساتھ جب دار اسلام مسلمان ملک کے فوجی جنگ کریں گے تو لڑائی میں، جنگ میں جو کافر گرفتار ہو کر مسلمانوں کے پاس آئیں گے، وہ اگر مرد ہیں تو غلام کہلائیں گے، اگر عورتیں ہیں تو ان کو باندیاں، کنیزیں یا لونڈیاں کہا جائے گا. اب سمجھ آ گئی نا؟ دارالحرب کے ساتھ جب دارالاسلام کی جنگ ہوگی تو گرفتار شدگان مرد وہ مسلمانوں کے غلام ہوں گے، اور جو ان کی مستورات ہوں گی، عورتیں ہوں گی، وہ مسلمانوں کی باندیاں ہوں گی. جس طرح امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں فارس پر جب لشکر اسلام نے حملہ کیا تو شہر بانو گرفتار ہوئیں. یہ جو شہر بانو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، یہ اس وقت گرفتار ہوئی جب فارس پر دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حملہ کیا گیا. یہ شہر بانو جو میرے آقا حسین کے نکاح میں آئی، یہ کون تھی؟ یہ یزد جرد کی بیٹی تھی. فارس کا بادشاہ یزد جرد، اس کی یہ بیٹی تھی. اور نوشیروان کے نام پر جو شخصیت معروف ہے، جن کا ایک نام ہے نوشیروان، مشہور ہے، ان کی یہ پوتی تھی. نوشیروان کی پوتی اور یزد جرد کی بیٹی یہ گرفتار ہو گئیں. اور جب ان کو دربار فاروقی میں پیش کیا گیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، پاکستان کی سرحدات تک جس کی خلافت و حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا. اور تفصیل میں جائیں تو بڑی بڑی دور تک آپ کی حکومت و خلافت کا پرچم لہرا رہا تھا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حکومت کا. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عرض کیا کہ حضور یہ شہزادی ہے. کون؟ شہر بانو. یہ شہزادی ہے اور آپ کا بیٹا شہزادہ ہے، لہذا اس شہزادی کا آپ کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے. مگر
جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش انسان تھے، بڑے مدبر۔ کائنات نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد آپ جیسا مفکر، آپ جیسا مدبر سیاستدان آج تک کائنات میں کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ جتنا بڑا مفکر اور جتنا بڑا سیاسی مدبر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ اتنا وسیع و عریض آپ کا حلقہ حکومت، مگر ظلم کہیں نظر نہیں آتا۔ شاید آپ نے پڑھا ہو یا مجھ سے بھی سنا ہو کہ آپ کے زمانہ حکومت میں ایک ٹوٹا ہوا پل تھا، اس پل پر بکری کا بچہ گزرتا ہوا گرا اور مر گیا، پل ٹوٹا ہوا تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس علاقے، اس صوبے کے امیر کو یا گورنر کو جو بھی تھے طلب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بتائیں تمہارے علاقے میں ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، بکری کا بچہ اس پر سے گزرا اور مر گیا، مجھے یہ بتا کہ قیامت کے روز اگر خدائے ذوالجلال نے مجھ سے پوچھ لیا عمر تیرے دور حکومت و دور خلافت میں یہ بکری کا بچہ مرا تو کیوں مرا، میں کیا جواب دوں؟ اس طرح آپ کی بارگاہ میں ایک لشکر اسلام کے کمانڈر نے اپنی داستان، سفری داستان اور جنگی داستان کہ ہم فلاں علاقہ میں گئے، فلاں ملک میں گئے، فلاں شہر کو فتح کیا، فلاں علاقے کو فتح کیا، تو جب وہ داستان سنانے لگے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ باتیں چھوڑو، کیا تم فتح کر کے آئے اور کیا نہیں کیا، کس ملک کو فتح کیا، کس شہر کو فتح کیا، کس کو نہیں کیا، چھوڑو اس بات کو، مجھے یہ بتاؤ کہ فلاں دریا میں یا سمندر میں وہ ایک مسلمان سپاہی جس کو آپ نے سردی کے موسم میں، شدید سردی تھی، شدید سردی کے موسم میں پانی میں داخل کیا اور وہ ٹھٹرتا ہوا مر گیا، فوت ہو گیا، مجھے اس کا بتاؤ وہ آپ نے اس کو کیوں داخل کیا؟ جی حضور ہم دریا کو، پانی کو عبور کرنا چاہتے تھے تو ہم نے پانی کی گہرائی کو معلوم کرنے کے لیے اس سپاہی کو پانی میں داخل کیا۔ جناب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ارادہ بالخیر تھا، تمہارے ارادے میں نیکی تھی، اگر کوئی اور وجہ ہوتی تو میں بدلے میں تمہیں قتل کرتا، جان کے بدلے جان ہوتی، لیکن اب چونکہ تمہارے ارادے میں نیکی تھی اس لیے ہم تمہیں چھوڑتے ہیں۔ تو جب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا آقا آپ کا بیٹا شہزادہ ہے، شہر بانو شہزادی ہیں، شہزادی کا اس شہزادی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، یہ فاروق حیدر ہیں، یہ سید فاروق حیدر شاہ صاحب ہیں، یہ نسبی سید، اصلی سید، حسبی سید، سچے سید، پکے سید اور سچے سید، یہ ہے
جس نے پکا سچا سچا نسبی حسبی سید دیکھنا ہے تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ شاہ صاحب۔ تو بہرحال جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں، یہ شہزادی ہے اور حیدر کرار کا بیٹا حسین شہزادہ ہے، یہ شہزادی ہے اور حیدر کرار اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شہزادہ حسین وہ شہزادہ ہے، تو میں اس شہزادی کا امام حسین کے ساتھ نکاح فرماتا ہوں۔ تو آپ نے شہربانوں کا نکاح کر دیا امام حسین کے ساتھ۔ اور یہاں پھر ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر باندی آپ کی ہے اور یہ باندیاں اور یہ غلام جو مال غنیمت میں مال غنیمت تو وہی کہلائے گا جو ایسے موقع پر مسلمانوں کے کافروں کا مال ہاتھ میں آئے گا اس کو مال غنیمت کہیں گے، اور فے بھی اسے کہتے ہیں مال فے، اور اس کو انفال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غنیمت کا مال جس میں باندیاں آئیں غلام آئے۔ اب یہ نہیں کہ جو چاہے آپ پکڑ لیں جو چاہے وہ پکڑ لیں جو چاہے وہ لے لیں، نہیں، امیر وقت تقسیم کرے گا، جو چاہے گا ان کو دے گا، جو چاہے گا ان کو دے گا، جو چاہے گا ان کو دے گا۔ مثال کے طور پر ایک امیر نے باندی دی ریحان رضا کو، لو جی ریحان رضا صاحب آپ بھی سپاہی ہیں، آپ کی خدمات ہے لشکر اسلام میں، یہ باندی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ آپ کی ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ اب نکاح کے بغیر قرآن کہتا ہے او ما ملکت ایمانکم، نکاح کے بغیر وہ ان کی بیوی ہوگی نکاح کے بغیر۔ ہاں اگر یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس بیوی کو اپنی ملکیت سے خارج کرنا پڑے گا۔ نکاح اگر کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنی منقوہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہر رات تو کہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب جب انہوں نے اس کو آزاد کر دیا تو اب وہ باندھی نہیں رہے گی۔ اب باضابطہ شرعی حکمار مقرر کر کے گواہ بٹھا کر اس کے ساتھ یہ نکاح کریں گے، پھر یہ دونوں میاں بیوی کہلائیں گے۔ بہرحال مسئلہ تھا اسبات سببیہ کا۔ وہ افراد ہیں جو اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے اسباب بنے۔ لکھ لیا نا جی، اسبات سببیہ نہ ہونے کی صورت میں یہ لکھنا ہے، لکھ لیا؟ ہاں لکھیں اسبات سببیہ۔ بیٹے آج صاحب کو تکیہ لا کر دو، آج صاحب بزرگ ہیں تھک گئے۔ اسبات سببیہ نہ ہونے کی صورت میں پروفیسر صاحب الحمدللہ پورے ملک میں یہ جنگل بیابان ہی ہے نا، بیک ورلڈ علاقہ ہے یہ ہمارا جامعہ قادریہ کا، پورے ملک میں یہ واحد جگہ ہے جہاں قانون وراثت پڑھایا جا رہا ہے۔ میت کے ہاں جی اسبات سببیہ نہ ہونے کی صورت میں یہ حضرات
نہیں، کیونکہ اسبات سببیہ ہے نا، وہ افراد ہیں جو اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے اسباب بنے. اسببیہ نہیں، اسبات نسبیہ. سببیہ کی جگہ نسبیہ لکھ لیں. اسبات نسبیہ نہ ہونے کی صورت میں یہ حضرات میت کے وارث بنیں گے. لکھ لیا جی. اسبات سببیہ یعنی نسبی اسبا نہیں. اس کی تفصیل کچھ لکھ لی، کچھ آگے آئے گی. سب سے پہلا اسبا بیٹا ہے، پھر آگے چلتے چلتے چچا، چچا کے بیٹے، اور پھر تھوڑا سا آگے بھی چلتے ہیں. یہ سب نسبی اسبات ہیں. اگر وہ حضرات جن کو شریعت مطہرہ نے اسبات نسبیہ کہا ہے ان میں کوئی بھی موجود نہیں، تو فوت ہونے والے کے مال کے مالک وہ ہوں گے جن کو اسبات سببیہ کہا جائے گا. لکھ لیا جی. وارث بنیں گے، لکھ لیا. آگے لکھے. اسبا نسبی ہو، اسبا نسبی ہو یا سببی، اس کو کہتے ہیں جو اصحاب فرائض اور جن کو ذوی الفروض کہتے ہو. اور اسبا نسبی ہو یا سببی اس کو کہتے ہیں جو اصحاب فرائض سے بچ جانے والے تمام مال کو سمیٹ لے. ہاں جی، لکھ لیا. اور اصحاب فرائض نہ ہونے کی صورت میں وہی مال کا مالک کہلائے گا. لکھ لیا جی. آج کچھ ٹائم اوپر ہو گیا ہے.